اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ اے میرے رب، میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔ آج جو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، آج کی ٹاپک ہے The second forbidden tree. The second forbidden tree. دوسرا شجر ممنوعہ۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ آدم کو جنت میں رکھا گیا اور آدم سے کہا گیا کہ تم اس میں سے تمام نعمتوں کا استعمال کرو، ہر چیز تمہارے لیے ہے اس میں، لیکن تم اور تمہاری زوج اس شجر ممنوعہ کے نزدیک نہ جانا، ورنہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ تو جنت میں بھی ایک فوربیڈن ٹری تھا، تو اب اس دنیا میں بھی ایک فوربیڈن ٹری ہے۔ There was a forbidden tree in paradise. There is also a forbidden tree in this world. What is that forbidden tree which is there in this world now? وہ کون سا دوسرا شجر ممنوعہ ہے جو اس زمین پہ خدا نے آزمائش کے لیے ہمارے لیے رکھا ہے؟ اور وہ شجر ممنوعہ ہے وائلنس، تشدد، فساد۔ جو لوگ اپنے آپ کو وائلنس میں انوالو کرتے ہیں اور وائلنٹ میتھڈ میں بلیو کرتے ہیں اور وائلنس کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو یہ بات یقینی طور پہ جان لینا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے خدا کی کوئی رضا نہیں ہے۔ ایسے لوگ کبھی بھی خدا کی بلیسنگز میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کوئی جنت میں مقام نہیں ہے۔ اس آیت میں جو بات آتی ہے شجر ممنوعہ، ہاذا شجرہ جو لفظ آیا ہے کہ ڈونٹ گو نیئر دس ٹری۔ شجر کہتے ہیں جھاڑ کو، اور جھاڑ کو اس لیے جھاڑ کہتے ہیں کہ وہ ایک تنے میں سے کئی برانچز اس کی نکلتی ہے، جس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پھوٹ پڑ جانا۔ پھوٹ ہی دراصل فساد ہے۔ انسانیت کو جو منع کیا گیا تھا وہ تھا کہ آپس کے جھگڑوں میں نہ جائے، وائلنس نہ کرے، پھوٹ نہ پڑے۔ آج انسانیت میں یہ تمام پھوٹ وائلنس اور فساد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو بھی انسان، چاہے اس کے پاس کتنا ہی صحیح جواز کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی شکل میں اس دنیا میں وائلنس نہیں کر سکتا ہے۔ خدا کے نزدیک وائلنس ایک سنگین جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے خدا کے نزدیک۔ قرآن میں جب آدم کو اور اس کی زوج کو زمین پہ رکھا گیا تو ابتدائی دور میں، بالکل بگننگ میں ہی، قرآن میں ایک واقعہ آتا ہے حابل اور قابل کا۔ یہ شاید سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ سورہ مائدہ میں بتایا گیا ہے کہ یہاں تک کہ قابل نے حابل کو مار ڈالا۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو قتل کرے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو، تو گویا اس نے سارے آدمیوں کا قتل کر ڈالا۔ 5:32 سورہ مائدہ 32۔ قرآن کے اندر یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، یہ بہت ہی سخت الفاظ ہیں۔ قرآن میں یہ بات جو بتائی گئی ہے کہ ایک انسان کو خدا نے جوڑا ہے سارے انسانیت کے قتل سے۔ ایک انسان کے قتل کو خدا نے جوڑا ہے سارے انسانیت کے قتل سے۔ سوچئے خدا کے نزدیک یہ کتنا سنگین جرم ہے۔
کہ خدا کو اتنے سخت الفاظ استعمال کرنے پڑے اپنے کلام میں کہ اگر کسی نے ایک انسان کے ساتھ فساد کیا، کسی نے ایک انسان کا قتل کیا، تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ دیکھیے، میں آپ سے ایک بات کہوں گا، آج مسلم ورلڈ ہم جانتے ہیں ساری دنیا میں تشدد اور فساد میں مبتلا ہے۔ میں ریزننگ اور ان ریزننگ کی بات یہاں نہیں کروں گا، میں صرف ایک بات کہوں گا کہ مسلمان چاہے ان کے پاس کوئی بھی ریزن ہو، کوئی بھی ریزن، چاہے وہ جائز ریزن ہی کیوں نہ ہو، وہ خون خرابے کا میتھڈ نہیں چن سکتے ہیں۔ اسی حابیل اور قابیل کے قصے میں بات بیان کی گئی ہے کہ ایک کہتا ہے دوسرے سے کہ میں تیرا قتل کروں گا، میں تجھے ماروں گا، تو دوسرا اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر تو مجھے مارے گا تب بھی میں تجھے نہیں ماروں گا، اگر تو مجھے مارے گا تب بھی میں تجھے نہیں ماروں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آج مسلمان چاہے اس ہندوستان میں یا پاکستان میں یا دنیا میں کہیں پر بھی، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو ساری دنیا کر رہی ہے، ہر چیز اپنی ترقی کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے، وہ ہر چیز کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں جو وہ کرنا چاہے۔ صرف ایک چیز نہ خدا کے نزدیک ایکسیپٹیبل ہے، نہ ہیومن سوسائٹی کے نزدیک ایکسیپٹیبل ہے، وہ ہے وائلنس، وہ ہے تشدد، وہ ہے فساد۔ وائلنس کے میتھڈ کو چھوڑ کر مسلمان چاہے جو کرے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ یہاں اپنی کالجز کھولیے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، یہاں اپنی سکولز بنائیے، یہاں کوئی روکنے والا نہیں ہے، یہاں اپنے بزنس امپائرز کھڑے کیجیے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، یہاں چاہے جو کرے، چاہے جو کرے، چاہے جو کرے۔ صرف ایک چیز جو نہیں کر سکتا ہے انسان، پرٹیکولرلی میں مسلمانوں سے ایڈریس کر رہا ہوں کوئی بات کو، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ وائلنس نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھیے، یہاں جو حابیل اور قابیل کے قصے میں جو بات بیان ہوئی ہے کہ ایک کہتا ہے کہ میں تجھے ماروں گا، تو دوسرا کہتا ہے اگر تو مجھے مارے گا تب بھی میں تجھے نہیں ماروں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یعنی سراسر ایک شخص اس کے اندر ناانصافی پہ تھا، بلا وجہ وہ دوسرے کو مار رہا تھا، لیکن دوسرے نے یہ نہیں کہا کہ تم مار رہا ہے تو مجھے بھی حق ہے مارنے کا، لیکن وہ پلٹا کہ یہ کہتا ہے کہ میں تجھے نہیں ماروں گا، یہ میرا اللہ کا حکم ہے کہ میں وائلنس کو چھوڑ کر ہر چیز کروں۔ ہندوستان ہم جانتے ہیں 1947 میں اس کو آزادی ملی۔ ہندوستان کی فریڈم موومنٹ میں مہاتما گاندھی نے بہت بڑا رول ادا کیا۔ جب انگریزوں کا تشدد یہاں بڑھ رہا تھا تب مہاتما گاندھی نے ایک موومنٹ چلایا جس کا نام تھا نان وائلنس۔ انگریزوں نے گاندھی سے کہا کہ ہم تجھے ماریں گے، ہم تمہیں ماریں گے۔ گاندھی نے کہا تم مارو، ہم نہیں ماریں گے تمہیں، تم مارو، ہم نہیں ماریں گے تمہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تاریخ جانتی ہے اس بات کو کہ ہندوستان آزاد ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مہاتما گاندھی اس ٹائم پہ جو پالیسی اپنائے یہ عین قرآن کے مطابق پالیسی تھی کہ انگریز نے کہا کہ ہم ماریں گے تمہیں، باپو نے کہا میں نہیں ماروں گا، تم مارو۔ بندوق کے سامنے سینے کو رکھ دیا لیکن لاٹھی بھی نہیں اٹھائی مارنے کے لیے۔ کیوں؟ ایک بات جانیے، جھگڑے کو جھگڑے سے بڑھانے سے جھگڑا بڑھتا ہے، جھگڑے کو کہیں نہ کہیں تو ختم کرنا ہوتا ہے۔ اور
ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پہل کریں، آپ پہل کریں۔ سامنے والا آپ کو جھگڑے پہ اکسائے تب بھی آپ نہ اکسیں، سامنے والا آپ کو مارے تب بھی آپ برداشت کر لیں، تو وہاں خدا کی مددیں شامل ہو جاتی ہیں، جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں انگریز لاکھوں ہندوستانیوں کو نہیں مارے؟ جب مہاتما گاندھی نے کہا کہ تم مارو ہم نہیں ماریں گے، جب مہاتما گاندھی نے نان وائلنس چلایا، سولجری کے اگینسٹ ہے کہ نہتے کے اوپر وار کیا جائے، سولجری کے اگینسٹ ہے کہ نہتے پہ وار کریں۔ اس زمانے کی ایک بات ہے، یہاں کے کسی ملٹری ہیڈ نے انگلینڈ ایک ٹیلی گرام بھیجا تھا، وہ کنفیوز تھا، وہ پریشان تھا اس بات کو لے کر، کیونکہ اس سے پہلے ان کا کبھی تجربہ ہی نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ تو بیٹل فیلڈز لڑے ہیں، لڑائی کے بدلے لڑائی لڑا ہے، لیکن یہاں تو ایک ایسا انکاؤنٹرمنٹ تھا ان کا کہ یہ کہہ رہا ہے میں ماروں گا اور سامنے والا کہتا ہے کہ تم مارو لیکن میں نہیں ماروں گا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی انگریزوں کے لیے۔ تب آتا ہے ہسٹری میں کہ ایک ملٹری ہیڈ نے اپنے ہیڈ کوارٹرز کو ایک ٹیلی گرام بھیجا جس کے الفاظ یہ تھے، شو می ہاؤ ٹو کل اے ٹائیگر، شو می ہاؤ ٹو کل اے ٹائیگر وداؤٹ یوزنگ اے بلیٹ۔ تم بتاؤ کہ ایک شیر کو کیسا مارا جائے بغیر گولی استعمال کیے۔ اللہ جو ہے صبر کے اوپر جو نعمتیں دیتا ہے، اللہ صبر کے اوپر جو انسان کے ساتھ فضل کرتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، خدا کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، فسادیوں کے ساتھ نہیں، تشدد کرنے والوں کے ساتھ نہیں۔ آج ساری مسلم ورلڈ کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو وائلنس میں انوالو کیے ہوئے ہیں۔ کوئی زمین کے لیے لڑ رہا ہے تو کوئی کسی کے لیے لڑ رہا ہے تو کوئی کسی کے لیے لڑ رہا ہے۔ پوری مسلم ورلڈ غارت گیری میں گری ہوئی ہے۔ آج میں تمام لوگوں سے اسی بات کی ریکویسٹ کروں گا کہ ماضی کو بھولے، اثر نو اپنی زندگی کا سفر کریں، قرآن کے اس حکم کو مانیں کہ کسی نے ایک کا قتل کیا تو گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ صبر اور اعراض کی پالیسی اپنائیں اور اثر نو اپنے آپ کو ریفارم کریں، اثر نو انسانیت کی دھارے میں لائیں، اور پھر دیکھیے آپ بڑی بڑی کامیابیاں اسی سے ہوئی ہیں، بڑی بڑی کامیابیاں صبر سے ہوئی ہیں، کیونکہ صبر جو ہے پیس کو قائم کرتا ہے، اور پیس کا قائم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ پیس وہ دروازہ ہے جس کے تھرو ساری کامیابی اندر داخل ہوتی ہے۔ آپ کے اندر پیس نہیں تو آپ کوئی صحیح کام نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے گھر میں پیس نہیں تو آپ کی فیملی سے نہیں رہ سکتے، آپ کے کاروبار، آپ کے شہر میں پیس نہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ پیس ایسنشیل ہے خود کے لیے بھی، اور خدا کا جو اصول ہے جو انسان کو وہ اس نے اس زمین پہ بسایا ہے تاکہ وہ اسٹرگل اور محنت کرے اور اپنا پائے۔ خدا اس بات کو کبھی منظور نہیں کرے گا کہ اس کی اسکیم کے اندر کوئی رکاوٹ ڈالے، تو خدا اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور وائلنس وہی رکاوٹ ہے جو انسانی ترقی کو روکتی ہے۔ اسی لیے قرآن کے اندر اس کو بہت بری نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ میں آج کا میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ مسلمان اپنے توبہ کریں، توبہ کریں، لوٹیں، واپس لوٹیں، اپنے آپ کو ریفارم کریں، اور یہ عہد کریں کہ ہم کسی بھی شکل میں کوئی وائلنٹ میتھڈ یوز نہیں کریں گے، وائلنس اور فساد سے ہم خالی رہیں گے۔ یہی وہ بات ہے جو آج میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا۔ وآخر دعوانا